اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الشمس، آیت نمبر 1 سے۔ والشمس وضحاها، اور قسم ہے سورج کی اور قسم ہے اس کی دھوپ کی۔ قسم چیز کو گواہ بنا لیا جاتا ہے، اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ وضحاها چاست کا وقت ہے، دھوپ جو زمین پر پھیل کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے۔ تلاها یعنی سورج، اس کے معنی ہے کسی چیز کا دوسری چیز کے پیچھے آنا اور بار بار آنا، یعنی جب سورج غروب ہونے کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ والنہار اذا جلاها، اور قسم ہے دن کی جب کہ وہ اس کو ظاہر کرے۔ جلاها یعنی سورج جو ہے وہ تاریکی کو دور کر دیتا ہے، اور دن کے وقت یہ سورج جلوہ گر ہوتا ہے تو دن کی روشنی ہر چیز کو واضح کر دیتی ہے، اور ان تمام چیزوں کا بنانے والا بھی بہت بڑا ہے۔ واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اس پر۔ یغشاها یعنی سورج کو ڈھانپ لے، اندھیرا چھا جائے۔ والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے بنایا اس کو۔ بناہا یعنی آسمان میں جو کچھ بھی ہے ان سب کو توجہ سے دیکھو، غور فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اگر انسان نیکی کے کاموں میں محنت کرے تو اس کا انجام بخیر ہوگا، اور اگر سرکشی کرے تو اس کا انجام ہلاکت ہے۔ والارض وما طحاها، اور قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے اس کو بچھا دیا اس کو۔ یعنی طحاها زمین کو بچھایا یعنی اسے ہموار کر دیا اور اسے مخلوق کے رہنے کے قابل بنا دیا، اس میں مخلوق کے لیے بہترین رزق بھی رکھ دیا۔ ونفس وما سواها، اور قسم ہے نفس انسان کی اور اس کی جس نے درست کیا اس کو۔ سواها یعنی نفس انسان کے اندر صلاحیتیں رکھ دی ہیں، بہترین اور درست بنایا انسان کو، اور اس میں اس کو خیر و شر کی بھی پہچان عطا کر دی۔ فألہمها فجورها وتقواها، بس اس نے الہام کیا اس کو اور اس کی بدی کو اور اس کے تقوی کو۔ فألہمها یعنی نفس، فجورها وتقواها اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فجور اور تقوی کو رکھ دیا۔ یعنی کون اپنا تزکیہ کرتا ہے، جو جیسا عمل کرے گا ویسا ہی اس کا انجام ہوگا۔ قد افلح من زکاها، یقیناً فلاح پا گیا جس نے پاک کیا اس کو، یعنی شرک سے، اپنے آپ کو نافرمانیوں سے، اخلاقی آرائشوں سے پاک کیا، اور جس نے اپنے نفس کی اصلاح کی وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ الہام کیا ہے؟ وہ بات جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جانب سے کسی سبب دل میں ڈالتا ہے، سمجھ یا توفیق، انہیں اسی طرح سمجھا دیا، انہیں انبیاء اکرام اور آسمانی کتابوں کے ذریعے خیر و شر کی پہچان کرا دی، اور ان کی عقل و فطرت میں خیر و شر، نیکی و بدی کا شعور بھی رکھ دیا۔ فطری وہی کیا ہے کہ اچانک خیال کا آ جانا، اور اخلاقیات یہ کہ اچھا یہ ہے اور برا یہ ہے، یعنی پہچان کرا دی۔ وقت خواب من دساها، یقیناً ناکام ہوا جس نے دبا دیا اس کو۔ دساها یعنی ایک چیز کو دوسری چیز میں چھپا دینا، جس نے اپنے نفس کی اصلاح نہ کی اور اسے گمراہ کر لیا وہ خسارے میں رہا۔ کذب ثمود بطغواها، جھٹلایا سمود نے اپنی سرکشی کے ساتھ، یعنی وہ سرکشی بطغواها، وہ سرکشی جو حد سے زیادہ تجاوز کر جائے، اسی سرکشی نے انہیں تکذیب پر آمادہ کیا، اور انہیں اپنا تزکیہ بھی نہ کیا اور پیغمبروں کو جھٹلایا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اذ انبعث اشقاها، اور جب اٹھایا سب سے بڑا بدبخت اس کا، یعنی اشقاها جس کا نام مفسرین نے قدار بن سالف بتلایا ہے۔ قال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ سقیاها، تو کہا ان کو اللہ کے رسول نے کہ اونٹنی ہے اللہ کی اور پانی پلانا ہے اس کو۔ فکذبوہ فعقروها فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواها، تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو اور پھر کاٹ ڈالا اس کو، تو ہلاکت ہے ڈالی ان پر ان کے رب نے
باوجہ ان کے گناہوں کے، اور پھر برابر کر دیا اس کو، ولا یخاف عقباہا، اور نہیں وہ ڈرتا اس کے انجام سے، یعنی اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اس طرح کے پانی پینے کا ایک دن اس کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ اونٹنی اور قوم سمود دونوں کے لیے پانی کا ایک ایک دن مقرر کر دیا گیا تھا، اور اس کی حفاظت کی تاکید بھی کر دی گئی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس کی پرواہ نہ کی اور اس کو مار ڈالا۔ یہ کام قداد بن سالف نے کیا۔ ان پر سخت عذاب نازل ہوا، ایسا عذاب جو کسی قوم پر بار بار آتا رہے، اور زمین کو ان پر برابر کر دیا، یعنی سب کچھ تہہ خاک کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ اللہ کو یہ ڈر نہیں ہے، ولا یخاف عقباہا، اور نہیں وہ ڈرتا اس کے انجام سے، یعنی اللہ کو یہ ڈر نہیں ہے کہ اس نے انہیں سزائیں دی ہیں کہ کوئی بڑی طاقت اس سے بدلہ لے گی۔ وہ انجام سے بے خوف ہے، کیونکہ کوئی ایسی طاقت ہی نہیں جو اس سے بڑھ کر ہو، جو اس سے انتقام لینے پر قدرت رکھتی ہو۔ اللہ اکبر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔